یہ آکاشوانی لکھنؤ ہے۔ اب آپ شائستہ بانو سے علاقائی خبریں سنیے۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے کہا کہ 2017 سے 2025 تک 2 کروڑ طلباء و طالبات کو وظیفہ مل چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری حکومت آج طلباء کے بہبود کے لیے کوششیں کر رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ آج لکھنؤ کے اندرا گاندھی آڈیٹوریم میں وظیفہ تقسیم پروگرام میں خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ پہلے وظیفہ دینے میں تفریق کی جاتی تھی۔ वर्ष 17 से 2025 तक अब तक 2 करोड़ से अधिक छात्र छात्राएं इस सुविधा का लाभ प्राप्त कर चुकी हैं और इसमें हम लोगों ने जो व्यवस्था की है, आज तो 9 से 12वीं तक के 4 लाख छात्र छात्राओं को आज इसका लाभ दिया जा रहा है, क्योंकि शिक्षा ही वह माध्यम है जो आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत की संकल्पना को, प्रधानमंत्री जी की संकल्पना को साकार करने में सहायक हो सकता है और यही सपना बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का। وزیر اعلیٰ نے آج پہلی مرتبہ فروری مارچ کی جگہ ستمبر میں نورات میں 3,96,602 طلباء و طالبات کو 89.96 کروڑ کی رقم ٹرانسفر کی۔ پروگرام میں ریاستی وزیر برائے سماج بہبود اسیم ارون اور پسماندہ طبقے کے وزیر نریندر کشیپ، اقلیتی بہبود کے وزیر دانش انصاری بھی موجود رہے۔ آئندہ نسل کی جی ایس ٹی اصلاحات بھارت کے ٹیکس نظام کو آسان بنانے کی سمت میں اہم قدم ہے۔ اجناس اور اشیاء کی وسیع رینج پر ٹیکس کی شرح کم کرنے سے لوگوں کو زیادہ راحت ملی ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔ نئے ڈھانچے کے تحت کئی طرح کی ضروری غذائی اشیاء پر ٹیکس بالکل ختم کر دیا گیا ہے۔ زرعی شعبے کو نمایاں راحت پہنچاتے ہوئے ٹریکٹرز، فصل کاٹنے کے کام آنے والی مشینری جیسے سامان پر جی ایس ٹی 12% سے کم کر کے 5% کر دیا گیا ہے۔ دلی سے نیتیکا گپتا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں شمیم عرفان۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے سابق وزیر اعظم ڈاکٹر منموہن سنگھ کو ان کی جینتی پر خراج عقیدت پیش کیا۔ اپنے سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب مودی نے قوم کی تعمیر میں ان کے تعاون کو یاد کیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں حکومت خدمت اور بہتر حکومت کے عزم سے مرغوب ہو کر تبدیلی اور ترقی کے لیے مسلسل کوششیں کر رہی ہے۔ اس خصوصی سیریز سیوا پرو میں آج ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ کیسے مودی حکومت نے بھارت کے بڑھتے ای گورننس ایکو سسٹم کے ذریعے سے حکومت کو ایک آسان، شفاف اور سب کی شمولیت پر مبنی ڈیجیٹل تجربات میں تبدیل کیا ہے۔ جیسا کہ وزیر اعظم نے کہا تھا کہ ای گورننس آسان، مؤثر، کفایتی اور ماحول کے لیے سازگار حکمرانی ہے۔ جیم ٹرینٹی، جن دھن، آدھار اور موبائل بھارت کے ڈیجیٹل منظرنامے میں انتہائی اہمیت کے حامل ہیں۔ فائدے کی براہ راست منتقلی یا ڈی بی ٹی حکومتی فائدوں، سبسڈی اور ادائیگیوں کو براہ راست مستفیدین کے بینک کھاتوں میں بھیجنے کے لیے جیم نیٹ ورک کا استعمال کرتا ہے۔ امنگ ایپ سرکاری خدمات تک رسائی کا ایک واحد پلیٹ فارم ہے۔ نورات کے 5ویں دن ماں درگا کے روپ کی پوجا کی جا رہی ہے۔ اس موقع پر جونپور ضلع کے مشہور شکتی پیٹھوں سمیت ریاست کے دیگر مندروں میں درشن پوجن کے لیے صبح سے ہی عقیدت مندوں کی قطاریں لگی ہیں۔ وارانسی کے قدیم باگیشوری مندر میں ماں اسکند ماتا کی عظیم الشان مجسمہ بھکتوں کی عقیدت کا مرکز بنا ہوا ہے۔ فرق آباد ضلع میں دیر رات رام بارات نکالی گئی۔ رتھ پر سوار بھگوان کی جھانکیاں لائٹوں کے ساتھ نکالی گئی، جس میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ شریک ہوئے۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ آج کشی نگر ضلع میں 15 منٹ کے ٹرانزٹ دورے پر رہیں گے۔ وہ کولکاتہ سے خصوصی جہاز سے دوپہر 2:10 پر کشی نگر بین الاقوامی ہوائی اڈے پہنچیں گے۔ یہاں سے وہ بہار کے لیے روانہ ہوں گے۔ مرکزی وزیر کے دورے کے مد نظر کشی نگر ضلع میں اور آس پاس تحفظ کے پختہ انتظام کیے گئے ہیں۔ بھارت اور آسٹریلیا کی ٹیم اے کے درمیان لکھنؤ کے اکانا اسٹیڈیم میں چل رہے میچ میں کل بھارت کی ٹیم نے 2 وکٹ پر 169 رن بنا لیے۔ ٹیم کو جیت کے لیے ابھی بھی 247 رن بنانے۔ آسٹریلیا کی ٹیم کے دوسری پاری کے بعد بھارت کو 412 رن کا ہدف ملا تھا۔ بھارتی ٹیم نے آج کھیل کے آخری دن لنچ تک کھیل میں 3 وکٹ پر 261 رن بنا لیے ہیں۔ ابھی بھارت کو جیت کے لیے 151 رنوں کی ضرورت ہے اور ابھی اس کے پاس 7 وکٹ باقی ہیں۔ اتر پردیش اولمپک ایسوسی ایشن کے چیئرمین اور اتر پردیش بیڈمنٹن ایسوسی ایشن کے چیئرمین وراج ساگر داس کو لکھنؤ اولمپک ایسوسی ایشن کا چیئرمین منتخب کیا گیا ہے۔ محکمہ موسمیات نے ریاست کے مغربی اضلاع میں 1 اکتوبر تک جبکہ مشرقی اضلاع میں آج 28 اور 29 ستمبر کو کہیں کہیں بارش اور گرج چمک کے ساتھ بوندا باندی کے امکان ظاہر کیے ہیں۔ محکمے نے پیشن گوئی کی ہے کہ کل 30 ستمبر اور 1 اکتوبر کو مشرقی اضلاع میں بھی کچھ مقامات پر موسم کے یہی حالات رہیں گے۔ اسی کے ساتھ آکاشوانی لکھنؤ سے علاقائی خبریں ختم ہوئی۔ اگلا بلیٹن دوپہر 2 بجے FM پر نشر کیا جائے گا۔